أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ تین آیتیں آپ حضرات نے سورہ قاف کی سنی، 16، 17 اور 18۔ اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیتوں میں قیامت کا امکان بیان کیا تھا کہ قیامت آئے گی اور جتنے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں وہ سب مریں گے اور سب اللہ جل جلالہ کے سامنے زندہ ہو کر کے اللہ پاک ان سب کو پیش کریں گے۔ آگے جو 16، 17، 18 آیتیں ہیں، یہاں سے اللہ جل جلالہ اپنے کمال علمی کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، قدرت بھی ہمیں پوری ہے، اور انسان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہمیں ہر چیز علم حضوری کے اعتبار سے بالکل واضح ہے ہمارے سامنے۔ تو آیتوں کا ترجمہ سن لیں، پھر اس میں جو باتیں ہیں وہ پیش کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان خیالات تک سے پورے واقف ہیں، اور ہم اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ان تین آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ہم ان خیالات سے بھی واقف ہیں۔ تو جب دل کے اندر کے خیالات سے بھی واقف ہیں تو ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، اس سے نکلنے والے جو صادر ہونے والے افعال ہیں اس سے تو بطریق اولا اللہ واقف ہوں گے۔ جب اندر ایک چیز، ایسی اندرونی چیز ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی جو ہمارے دل کے خیالات کو بتا سکے، آج تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی جو ہمارے دل کے خیالات کو بتا سکے۔ اس وقت جو خیال ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے، تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں کیا آنے والا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں بتا سکتے کہ تھوڑی دیر میں میرے دل میں کیا آنے والا ہے، اس وقت میرے دل میں کیا ہے۔ تو یہ سب خیالات کا علم اللہ کو ہے۔ یہ والی باتیں یعنی ہم آپ سن رہے ہیں ہمارے علم میں تو آ رہی ہیں لیکن ہمارے یقین میں آ جائیں، جب یقین میں آئیں گے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یقین میں نہیں ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے۔ علم میں تو ہے ہمارے، ہاں یار اللہ سنتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن یقین جب آ جاتا ہے آدمی کو تو پھر وہ یقین اس کو گناہ سے بچاتا ہے، اس کی نگاہ کنٹرول میں آتی ہے، اس کا دل کنٹرول میں آتا ہے۔ اس لیے کہ جب میرے اندر کا حال خدا کو معلوم ہے تو یہ تو ناممکن ہے کہ میں گناہ کروں۔ وجہ اس لیے کہ مکمل اللہ جل جلالہ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن ہم نے اس کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ پیدا کر لیا اس وقت سے لے کر جنت کے آخری لمحات تک، یعنی ہمیشہ تک کے لیے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے دل کے خیالات سے ہم واقف ہیں۔ اور پھر ہم اس کے اتنے قریب ہیں کہ جیسے اس کے جو وہ نسیں جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، ہم علم کے اعتبار سے اس کے ان نسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر جو جانور میں بھی ہوتی ہیں، انسان میں بھی ہوتی ہیں، جن کے کٹ جانے سے وہ مر جاتا ہے تو وہ یعنی ہم حلقوم کہتے ہیں اس کو، مری کہتے ہیں اس کو، اور ودجان کہتے ہیں۔ یہ چار نسوں کے نام فقہ کی کتابوں میں کتاب الذبائح کے اندر یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ چار نسوں کے کٹ جانے سے
انسان مر جاتا ہے۔ دو قسم کے رگوں کے نام آتے ہیں، یہاں پر ذکر ہے ورید، اس کی جمع اوردہ آتی ہے، ورید۔ یہ طبی اصطلاح میں ان رگوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جگر سے وہ جو یعنی جگر کا کام کیا ہے؟ خون کو صاف کرنا، تو جو صاف خون بدن کے اندر منتقل ہوتا ہے وہ ورید کے راستے سے ہوتا ہے۔ اور ایک نس جس کو شریان کہتے ہیں، اس کی جمع شرائین آتی ہے۔ ان رگوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو ورید ہے اس میں روح مغلوب ہے اور خون غالب ہوتا ہے، اور یہ جو شریان ہوتی ہے خون اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں روح غالب ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں ورید بول کر کے شریان مراد لینا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں روح غالب ہے اور اس کے اندر خون مغلوب ہوتا ہے۔ لیکن لغت کے اعتبار سے یعنی اصطلاحی اعتبار سے تو ورید مراد لینا بہتر نہیں ہے، شریان لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے ورید مراد لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایسی نس ہے جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، اور ہم اس انسان کے اس نس سے، اس شریان سے، اس شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس قرب سے کیا مراد ہے؟ کہا علماء لکھتے ہیں، مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے، اس قرب سے مراد وہ اللہ کے علم کا قرب مراد ہے، اللہ کا اس طرح ساتھ کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا علمی قرب مراد ہے۔ جس طرح سورہ واقعہ کے اندر جہاں پر موت کا ذکر ہے، انسان کے مرنے کا ذکر ہے، سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ اس وقت کو یاد رکھو جب انسان کی روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہاں گلے تک آ جاتی ہے، اور اے رشتہ داروں تم موجود رہتے ہو اور اس بندے کو یا بندی کو تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے سامنے اس کی جان نکل رہی ہے، لیکن تم نہ ہمیں دیکھ پاتے ہو نہ ہمارے فرشتوں کو، اور ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرب سے مراد علم کا قرب مراد ہے اللہ کے لیے، ورنہ نحن بول کر کے اللہ پاک فرشتوں کو بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہمارے فرشتے ملک الموت اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تو انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس قرب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم قریب ہے۔ اور صوفیاء کرام یہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر قرب سے مراد ایک ایسا اللہ کا اتصال مراد ہے جو انسان کے سمجھ سے باہر ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا اس بات کو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر کافر پہنچ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان کہ ان کافروں نے اگر نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، بے شک بات ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی اتصال سے وہ خصوصی اتصال، وہ خصوصی جوڑ مراد ہے جو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اس کو اگر اس کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور بنی اسرائیل لوگ پار ہو رہے تھے، اس موقع پر ایک جملہ اسرائیلیوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے ظالم جابر بادشاہ ہے، بیچ میں ہم پھنس جائیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ جو 19ویں پارے سورہ شعراء میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک بات ہے میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو یہاں پر بھی اس اتصال سے وہی قرب مراد ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور وطر کے ساتھ ساتھ وہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. انا معہ اذا ذکرنی، جب یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اس ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس ساتھ ہونے سے وہ خصوصی اتصال، وہ خصوصی جوڑ مراد ہے کہ جس کا ادراک، جس کی سمجھ، جس کی فہم انسان کے بس سے باہر ہے. تو یہ اس آیت میں یہ والی بات اللہ پاک اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کے قریب ہیں، اور ہمارے شارک سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ کا علم ہمارے قریب ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ پاک کو انسان کے ہر نقل و حرکت کا پورا علم ہے. دوسرا، اللہ پاک نے 2 فرشتے ساتھ لگائے ہیں ہر ایک کے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اس آیت میں بھی اسی کا بیان ہے کہ جب تلقا کسی چیز کو حاصل کرنا، 2 حاصل کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں، دائیں والا فرشتہ امیر، بائیں والا فرشتہ مامور، اس انسان کی ہر نقل و حرکت کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قعید، اور ایک لفظ آتا ہے قاعد، ایک لفظ آتا ہے جلیس، ایک لفظ آتا ہے جالس. اب حیران ہوں گے عربی کی زبان وہ کتنی فصیح زبان ہے. قاعد اور جالس اس کا معنی ہے بیٹھنے والا، بس صرف بیٹھنے کی حالت مراد ہے، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جلیس اور قعید لفظی معنی اس کا بھی بیٹھنے کے آتے ہیں. لیکن یہ جو فرشتے ہیں یہ صرف انسان کے ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے حالت میں نہیں ہوتے، بلکہ لیٹے ہوئے حالت میں بھی ہوتے ہیں، چلنے ہوئے حالت میں بھی ہوتے ہیں، سفر کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. یہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کسی موقع پر بھی اس انسان سے الگ نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل ننگے بدن مت ہوا کرو، مجبوری کے علاوہ بالکل ننگے بدن سے بچا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتے، تمہارے ننگے ہونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. معلوم یہ ہے کہ مومن بندہ وہ کسی حالت میں بھی آزاد نہیں ہے. مومن بندہ نہ خدا سے آزاد ہے نہ خدا کی مخلوق سے آزاد ہے، بلکہ ہر وقت یہ کیا ہے، پورے مکمل کنٹرول میں ہے. لیکن شرط یہ کہ اس کو یقین ہو. اس لیے ان آیتوں کو بار بار پڑھا جائے، اس کو سنا جائے، تاکہ دل کا یقین آدمی کا مضبوط ہو اور آدمی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، آدمی اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے. تو وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت 2 فرشتے اس کے ساتھ ہر حالت میں ہوتے ہیں اور اس کی چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے رب فرماتے ہیں ایک جگہ قرآن پاک میں ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے جو فرشتے ہیں تمہاری جو جو تدبیریں ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو ہم فرشتوں کے ذریعے سے سب چیزیں لکھوا رہے ہیں. تو یہاں پر ان دونوں فرشتوں کا بیان ہے. اور پھر آخری آیت جو میں نے پڑھی، آیت نمبر 18، کہ انسان کا ہر قول اور فعل ریکارڈنگ میں ہے. ما یلفظ من قول، اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے تو تاک لگایا ہوا تیار، رقیب نگران، عتید تیار، رقیب نگران اور عتید تیار، ایک نگران فرشتہ بالکل تیار وہ اس کی گفتگو کو لکھ لیتا ہے. اس لیے کتنے اکابر ایسے گزرے ہیں جو بات کرنے سے پہلے لکھتے تھے، کہتے تھے بھائی اس میں کوئی فالتو بات ہے نا اس کو کاٹ دو، جو مطلب کی بات ہے وہ بیان کرو. اور ہم آپ اپنا جائزہ اگر لے لیں ہم لوگ کیا کچھ دن میں کہتے ہیں.
تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول، نقل و حرکت پہ، انگلیوں پہ، پیروں پہ کنٹرول کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے۔ تو ایک تو علم آ گیا، ایک اس کا یقین آ جائے، پھر عمل مل جائے۔ عمل ملتا ہے اللہ کی یاد سے، جب آدمی دیہان والا ذکر کرے، دیہان والی نماز پڑھے، دیہان والی دعا کرے، تو اللہ جل جلالہ اس کی طبیعت میں یہ طاقت پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ پھر گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ